الحمدللہ رب العالمین۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں جس کے بارے میں بہت سی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ اسلام میں مرد اور عورت کا مقام یا پھر اللہ تعالیٰ کے نزدیک افضل کون ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام مرد کو زیادہ درجہ دیتا ہے اور عورت کو کم۔ کچھ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید عبادت میں بھی مرد کا اجر ثواب زیادہ ہے۔ تو آئیے قرآن مجید کی روشنی میں اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کلام پاک میں فرماتے ہیں سورہ احزاب آیت نمبر 35 میں کہ بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، اللہ نے ان سب کے لیے مغفرت اور بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ یہ آیت صرف ذکر نہیں ہے بلکہ اعلان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کچھ صفات کو بیان کیا، جیسے اسلام، ایمان، صبر، خشوع، صدقہ، روزہ اور ذکر۔ اور ہر صفت میں توجہ فرمائیے گا، ہر صفت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد اور عورت کو ساتھ ساتھ ذکر کیا۔ اگر فرق مقصد ہوتا تو اللہ تعالیٰ الگ ذکر کرتے، تو الگ ذکر کیوں نہیں کیے؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کا عمل ضائع نہیں کرتا، چاہے وہ مرد ہو یا پھر عورت، تم سب ایک دوسرے سے ہو۔ یہ ترجمہ ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 195 کا کہ میری بہنوں، آپ کے راتوں کی دعائیں، راتوں کے سجدے اور آنسو، آپ کی خاموش قربانیاں اللہ کے یہاں محفوظ ہے۔ کوئی عمل ضائع نہیں ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے معیار بھی بتلا دیا کہ بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے، پرہیزگار ہے۔ یہ آیت سورہ حجرات آیت نمبر 13 کا ترجمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا کہ سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ یہاں مرد یا عورت کا ذکر نہیں کیا، صرف ذکر کیا تو تقوی کا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عورتیں مردوں کی ہم مثل ہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ انسانی قدر اور دینی ذمہ داری دونوں میں برابر ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان، اماں عائشہ کا علم، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تقوی، تمام امہات المؤمنین کے عمل کیسے تھے؟ تو جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کرتا، چاہے وہ مرد ہو یا پھر عورت ہو، کسی کا عمل اللہ رب العزت ضائع نہیں کرتے ہیں، اور فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ تم سب ایک دوسرے سے ہو، تو یہ کتنی محبت بھری بات ہے۔ تم سب ایک دوسرے سے ہو، یعنی تمہاری اصل ایک ہے، تمہاری امت ایک ہے، تمہارا رب ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے معیار بھی ہمیں بتلا دیا کہ اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ تو یہاں پتہ چل گیا، یہاں معلوم ہو گیا کہ نہ مرد ہونا برتری ہے، نہ عورت ہونا کمی ہے۔
سمجھ رہے ہیں؟ اصل فضیلت تقوی میں ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یعنی عبادت، دینی ذمہ داری اور انسانی قدر میں دونوں ایک ہی معیار پر ہیں۔ اگر مرد نماز پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اجر دیتا ہے، عورت نماز پڑھتی ہے تو وہ بھی اجر پاتی ہے، اور مرد بھی روزہ رکھتا ہے تو عورت بھی روزہ رکھتی ہے، اور دونوں کا اجر اللہ کے پاس محفوظ ہے۔ نہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں مرد کی دعا بڑی ہے، نہ عورت کی دعا چھوٹی ہے۔ تو مطلب دین کے معاملے میں، عبادت کے معاملے میں، اللہ کے قریب ہونے کے معاملے میں عورتیں کسی سے کم نہیں ہیں۔ ہاں، قرآن مجید کی ایک آیت سورہ نساء آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مرد عورتوں کے قوام ہیں، الرجال قوامون علی النساء۔ تو اس کا مطلب برتری نہیں ہے، اس کا مطلب برتری نہیں ہے، بلکہ یہ ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو کفالت کی، حفاظت کی، قیادت کی اور روزگار اور معاش کی، یہ تمام کی اللہ تعالیٰ نے مرد پر ذمہ داری رکھی ہے۔ مگر یاد رکھیے، روحانی مقام میں کوئی فرق نہیں رکھا گیا۔ اگر مرد نماز پڑھ کر جنت کا مستحق بن سکتا ہے تو عورت بھی نماز پڑھ کر جنت کی حقدار بنتی ہے۔ اگر مرد صدقہ دے کر اللہ کا قرب پاتا ہے تو عورت بھی اللہ کی مقرب بن سکتی ہے۔ اللہ کے دربار میں نہ مرد کی دعا بڑی ہے، نہ عورت کی دعا چھوٹی ہے۔ قبولیت جو ہے وہ اخلاص سے ہے، اور عزت تقوی سے ہے۔ لہٰذا محترم خواتین، اپنے آپ کو کم نہ سمجھیے۔ اگر آپ اللہ کی فرما بردار ہیں، اگر آپ حیا، نماز اور تقوی والی زندگی گزار رہی ہیں تو آپ اللہ کے نزدیک معزز ہیں۔ کامیابی نہ مرد ہونے میں ہے نہ عورت ہونے میں ہے، بلکہ اللہ سے سچا تعلق قائم کرنے میں ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو تقوی نصیب فرمائیں، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔